تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون، جس کا دعویٰ تھا، زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی. اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن تھا وہ کافر ہی. کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہا ہے. تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا. تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا. اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے. بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی، بولو منہ سے بول لو نا یار، سیٹنگ آؤٹ ہو. بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا. کتنا پیسہ تھا؟ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی. اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم نے کیا کہا؟ لا تفرح. قوم نے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اس کو، پبلک اس کو کہتی تھی جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں، لا تفرح، اترا مت. ہر وقت نا تو شو بازی میں بول لو نا لگا رہے، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرا موبائل، یہ میرے بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ. میری 4 بیویاں، میری، ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں کی. یہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان. تو یہ میرا بنگلہ، میری سواری. غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا. تو قوم نے کہا اترا مت. جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے، اترانا نہیں بنتا. شکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، یہ ٹھیک ہے. نسبت کس کی طرف کرو بھائی؟ اللہ کی طرف. تو اترانے لگا. قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا. اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر، کچھ زکوٰۃ، صدقات، کچھ مدارس، کچھ مسجدیں، کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر. تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر؟ آخرت کے لیے بھی تو کرنا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں. اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. مالدار آدمی نے یہ چیز بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کروڑ روپے، خربوں روپے. بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا. تو لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں. کیا مطلب؟ دنیا بہت تھوڑی ہے. تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے، تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے. ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں، وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز. تو کیا ہوا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. جواب میں کیا کہتا ہے جب زیادہ سمجھایا گیا نا اس کو؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. حضرت موسیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، جب احسان ہے تو بدلہ دے. ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں. یہ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ ہے. اصل میں آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا، میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں؟ بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں. اس کا یہ نتیجہ ہے. یہ زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش، زیادہ اللہ کو بیچ میں نہ لے کر آؤ. مائنڈ ہے بھائی. تو اسی سے انسان کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ ہوتی ہے. جب اپنی دین سمجھتا ہے نا. بھائی دنیا میں بہت سے لوگوں کو بہت اچھی کھوپڑیاں اللہ نے دی ہیں، تم سے بھی اچھی. بہت سے لوگوں کو بہت اچھا مائنڈ دیا، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی صحت دی، اس کے بعد بھی ڈھیلا روپے کمانے کے قابل. تو اس کی کھوپڑی جو آؤٹ ہوئی نا قارون کی، اس نے کیا کہا؟
انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے یہ جو میرے پاس نالج ہے نا، اس فن کی بیس پہ میں نے کمایا، میں نے یہ سارا امیزون سے سیکھا ہے، اور تم لوگ 8ویں میں علامہ اقبال اور قائد اعظم پڑھ رہے ہو بیٹھ کے، اس لیے تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ دیکھو اللہ نے دلیل سے جواب نہیں دیا، دھمکی سے جواب دیا قارون کو۔ بعض دفعہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے، وہ نہیں دی جاتی۔ جیسے آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہو نا، ابا آپ کا تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، آپ نے اگر پیدا کیا تو اکیلے آپ تھوڑی ہو، سب کے ابا بچوں کو پیدا کرتے ہیں، آپ نے مجھے اگر کھلایا پلایا تو آپ کا احسان تھوڑی ہے، سارے ابا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ آپ اگر گیس بجلی کا بل دیتے ہو تو احسان تھوڑی ہے، ساری دنیا گیس ہے ہی نہیں تو بل کہاں سے دے رہے ہو آپ؟ تو جب آپ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے تو جواب میں ابا دلیل سے بات کریں گے یا تھپڑ سے جواب دیں گے؟ ابا کہیں گے چپ ہو جا ورنہ 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤں گا میں۔ کیوں؟ اتنی واضح احسانات کا انکار بنتا نہیں ہے۔ تو اللہ میاں نے بھی نا فرعون قارون کو دلیل سے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم، یہ جو کہہ رہے میں نے اپنی نالج سے کمایا، کیا اس کو پتہ نہیں ہے قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ آج تکبر کر رہے ہیں، لقوہ ہو جائے ان کو، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا ہو جائے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا کیئر کرتے ہیں اپنی، لقوہ نہیں ہوتا۔ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لقوے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنا یوٹیوب پہ آ کے اچھل رہے ہیں نا 2 فٹ، ڈالر کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا سی رگ آگے پیچھے ہو گئی، لقوہ جو ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں نہ کوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ شوگر ہو، نہ یہ ضروری ہے کہ ٹینشن ہو، بیٹھے بیٹھے آدمی کو منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ان کو لقوہ ہو گیا نا، تھوڑا سا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، گاڑی کی الائنمنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے، منہ کی الائنمنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ان سے بڑے بڑے طاقتوروں کو میں نے ہلاک کر دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن اپنی زینت میں قوم میں نکلا، اور جو دنیا پرست لوگ تھے۔ دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں، پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم۔ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسے پہ اترانا منع ہے، اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے۔ تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا، تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے، حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا۔ اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے، لیکن بدعمل آدمی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر، بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے، جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب قارون موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے، کبھی نماز کا کہتے، کبھی روزے کا کہتے، کبھی جو بھی حکام، اس کو چڑھ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا، وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا، ذاتی بغض، تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ، کالز ریکارڈنگ، یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا۔ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو۔ جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے
پھیلتا ہے. اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا, کچھ تو ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو فلانے ہیں, یہ تو ڈمکانے ہیں. تو اب جو قارون تھا نا, اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے, کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے. اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا. اچھا, فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے, خوب سمجھ لو. اب کیا کیا کہ اس نے, قارون نے نا, ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا, تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے, بدکاری کا, معاذ اللہ, کیا کر دینا ہے. تو لوگ نا, بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے, ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے, لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا. تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو. جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی. حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا, ایک نور تھا. خود سوچو نا, کلیم اللہ, عام پیغمبر بھی نہیں ہے, وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی. خیر من استاجرت القوی الامین, بہترین امانت دار ہے یہ. تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی, اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے, اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. چیختا رہا, وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, وہ چیختا رہا, تجھے پکارتا رہا, تو نے معاف نہ کیا, مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا. ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے. جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا, ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا. بعض دفعہ مجرم کو سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا. تو فخسفنا به وبداره الارض, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ, پکارتا رہا, چیختا رہا, کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے, کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے, قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. بھائی بات اصل میں یہ ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا, ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے, کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, ہم پہ اثر ہو گیا, اسے کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے؟ ہم غریب ہیں اور اس کے پاس